یہ سیدھی طرف آ جائے گا۔ لیکن غفلت کا پردہ بیٹے کی آنکھوں کے اوپر چھایا رہا، وہ نہیں مان لایا، نہیں آیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر۔ اللہ کی مرضی تھی بھائی، سمجھے، اللہ جس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا، اب وہاں بیٹے نے کیا کہا، سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، ان قریب میں جگہ پکڑوں گا طرف پہاڑ کے جو بچائے گا مجھے پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کے قہر سے، من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز بچائے گی مگر جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا، صرف وہی بچے گا بس، یعنی وہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہو چکی ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا اس خیال کو میرے بچے دماغ سے نکال دے، یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں ہے جس کو تو سیلاب سمجھ رہا ہے، یہ معمولی سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے یہ، اس میں تدبیریں نہیں چلتی، اس میں اسباب کام نہیں آتے۔ آج کے دن اللہ کے قہر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا، وہی سیلاب سے بچے گا۔ ہاں پہاڑ بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں نا، پہاڑ بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کس طرح پھر وہ بغیر حکم خداوندی کے کسی کو کیسے پناہ دے سکتے ہیں پہاڑ، ٹھیک ہے، کیسے پناہ دے سکتے ہیں پہاڑ، نہیں دے سکتے، وہ حکم خداوندی کے کیا ہیں، قائل ہیں وہ۔ اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچا سکتی، یہ اللہ کا قہر ہے، یہ اللہ کا یہ کوئی طوفان یا سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قہر ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہی گفتگو ہو رہی تھی دونوں باپ بیٹوں کے درمیان، یہی گفتگو کہ حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، ایک لہر، موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں سے، اللہ نے غرق کر دیا لہر کے ذریعے۔ اب لہر کیا آتی ہے، ایک پل جھپکنے کے قدر وہ کیا ہو گیا، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے مسئلہ سمجھو، لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس اختیار ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس ہر بات کا اختیار ہوتا ہے، وہ زوری زور اللہ تعالیٰ سے سفارش کو اپنی بات کو منوا لیتا ہے، پیغمبر کے حق میں ہے، پیغمبر کے پاس طاقت ہے، وہ ہدایت دے سکتا ہے ہر انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت نوح کا اور بیٹے کا جو کلام، یہ واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مرضی تھی کہ میرا بیٹا سیلاب سے، عذاب سے بچ جائے، اور اللہ کی مرضی تھی پیغمبر کا بیٹا سیلاب کے اندر غرق ہو۔ بتاؤ مرضی حضرت نوح علیہ السلام کی پوری نہیں ہوئی، مرضی صرف کس کی پوری ہوئی ہے، اللہ کی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے مختار کل پیغمبر نہیں ہوتا، مختار کل صرف کس کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کی طاقت میں ہے، قوت کے اندر ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ایمان سے نوازنا ہے، کس کو سیلاب سے بچانا ہے، کس کو سیلاب کے اندر غرق کرنا ہے۔ یہ اختیار، یہ طاقتیں، یہ قوتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں۔ اگر نبی کے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی کہ وہ کسی کو ایمان دے سکے تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، 950 سال جس پیغمبر میں اللہ کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی مسئلہ توحید کو بیان کیا، وہ اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکے تھے، سمجھ آئیے کہ نہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں، اگر ان کے پاس بھی اگر ہدایت کا اختیار ہوتا، طاقت ہوتی تو اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے، لیکن چونکہ ہدایت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس نہیں ہے۔